علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور ایپیسوڈ کا ویٹ ضرور کر رہے ہوں گے۔ کل میں نے ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی، تھوڑی شارٹ تھی لیکن سسپینس سے بھرپور تھی۔ آج کی جو ایپیسوڈ آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اس ایپیسوڈ میں آپ فائنلی جان لیں گے کہ زرین اور ارتضیٰ کے درمیان کیا تعلق ہے اور ان کے تعلق پہ آریان کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ تو چلتے ہیں ناول کی جانب، اور ناول پڑھنے کے بعد اپنے ریویوز کمنٹس میں ضرور دیجیے گا اور اس کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ کورٹ روم سے باہر نکل رہا تھا، عثمان کے ساتھ چلتا وہ سامنے آ رہا تھا۔ کل رات ہی اسے مونا کی کال آئی تھی اور اب کامران سے پتہ چلا تھا۔ حاشر اتنا گر سکتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ساری بات عثمان کو مل کے بتانا چاہتا تھا۔ آج اس کے کیس کی ہیئرنگ بھی تھی۔ حاشر کو تو میں پکڑنے کی بجائے قتل ہی کر ڈالوں گا۔ اسے نہ تو ہماری دوستی کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ وہ بظاہر اس کی بات سنتا سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیسی آگ لگی ہوئی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ حاشر کو جلا کے ہی راکھ کر دیتا۔ وہ عثمان کو ساری بات بتا چکا تھا۔ ولی کیسا ہے اب؟ کافی مصروفیت کے باعث میں اس سے ملنے نہیں جا سکا، آریان عثمان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، آج صبح میں شانتے کو ہاسپٹل چھوڑ کر آ رہا ہوں، ساتھ میں عائزہ کو بھی ولی سے ملوا کر آ رہا ہوں۔ کیا؟ عائزہ کو ولی سے؟ آریان اس کی بات سن کر چونک گیا تھا۔ ہاں، میں اس بارے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہی ہم اتنے مسائل میں ہیں کہ کچھ یاد نہیں رہتا یا ٹائم نہیں ملتا۔ پہلے تو وہ شوق میں رہی، پھر ولی کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہی، لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گی۔ ابھی وہ خود سے بھی شرمندہ ہے۔ ٹھیک کیا، ہو سکتا ہے اس طرح وہ دونوں کی زندگی کی طرف واپس لوٹ سکیں۔ تبھی وہ اس سے بات کرتے اس کی نظر سامنے گئی جہاں ارتضیٰ افندی اسی کو دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ وہ وہیں رک گیا تھا۔ ان کی مسکراہٹ کچھ کہہ رہی تھی، جیسے کہ وہ جان گئے ہوں کہ وہ ان کا ماضی چھان رہا ہے۔ عثمان بھی رک کر ان دونوں کو دیکھنے لگا تھا۔ تبھی ارتضیٰ افندی قدم قدم چلتے ان کی جانب آ گئے اور آنکھ کے اشارے سے عثمان کو جانے کو کہا۔ عثمان کی کیا مجال تھی کہ وہ منع کرتا؟ ارتضیٰ افندی DPO تھے اور وہ ان کے انڈر کام کرتا تھا۔ موسم اچھا ہے اور لگتا ہے اس آخری کیس سے بھی تمہاری جان چھوٹ گئی ہے۔ اب بس کوئی اور کیس نہ کھل جائے۔ عثمان جا چکا تھا۔ ارتضیٰ افندی اسے ہاتھ کے اشارے سے ساتھ چلنے کو کہہ رہے تھے۔ جی، موسم تو اچھا ہے، لیکن آپ کے مزاج اچھے نہیں لگ رہے سر۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آریان کے سر کہنے پہ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ دیکھو آریان، میں تم سے صاف صاف بات کرتا ہوں۔ جب تم پیدا ہوئے تھے نا، میں تب تمہیں ان ہاتھوں میں اٹھایا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک تم مجھ سے اپنے باپ سے بھی زیادہ اٹیچ تھے۔ میں جانتا ہوں کہ اب والے آریان اور بچپن والے آریان میں فرق آ چکا ہے۔ تم اب معصوم نہیں رہے، تمہاری معصومیت وقت نے چھین لی ہے، یا پھر تمہارے باپ کی سیاست اور تمہارے کاموں نے ضرورت سے زیادہ محتاط بنا دیا ہے تمہیں۔ لیکن میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ میرا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط تعلق کبھی بھی نہیں رہا۔ اگر تم اس لیے میرے ماضی میں جھانکنا چاہتے ہو تو میرے ماضی میں جو درد میں نے چھپائے ہیں انہیں چھپا ہی رہنے دو، ورنہ… وہ اپنی بات کر کے کچھ لمحے رکے تھے۔ آریان کی آنکھوں میں دیکھا جس کا قد ان سے بھی نکل رہا تھا۔ ورنہ کیا؟ آریان بھی ان کی آنکھوں میں دیکھتا جیسے ان کی آخری حد جاننا چاہتا تھا۔ ورنہ میں تمہارا لحاظ زیادہ دیر نہیں کر سکوں گا۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں، یاد رکھنا۔ کہتے ہیں کہ دشمن بھی کبھی پولیس والوں کے ہاتھ نہ لگے۔ اچھا، تو کیا اگر کوئی پولیس والا اپنے ذاتی بدلے وردی کی آڑ میں لے رہا ہو، پھر کسی کو پولیس مقابلے میں قتل کر دے، یا پھر کسی کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل کروا دے، یا کسی کا خاندان ہی مٹا دے، پھر اس پولیس والے کی سزا کیا ہوتی ہے؟
میں یہ جاننے کے لیے کافی کوشش کر رہا ہوں۔ آریان، تم میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہو۔ میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میرے ماضی سے دور رہو۔ میرے ماضی میں کچھ بھی تمہارے لیے دلچسپ نہیں ہوگا۔ مجھے مجبور نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے تمہارے بارے میں۔ کس طرح تم نے اس لڑکی کو اپنے فارم ہاؤس میں اغوا کیا اور تم اتنا گر گئے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس لڑکی کی عزت کو... بس ایک اور لفظ نہیں۔ اگر آپ میرا لحاظ کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن آپ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکتے ہیں۔ مجھے چھوٹا بچہ مت سمجھیے گا۔ آپ میرے ماں باپ کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن ارتضیٰ افندی سوچ رہے تھے کہ اسے کیسے روکا جائے۔ اسے روکنا ضروری تھا، ورنہ ایک بار پھر وہی دردناک ماضی کے عذاب جنہوں نے ساری زندگی سکون سے جینے نہیں دیا تھا، اب وہ مرنے بھی نہیں دیں گے۔ آریان کو روکنے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ لڑکی۔ لیکن وہ لڑکی انہیں بہت اپنی سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کیسے اس کی عزت اچھال سکتے ہیں؟ لیکن اگر آریان نہ رکا تو ان کا ہر رشتہ اپنی عزت کھو دیتا۔ اس لمحے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو تلاش کر کے ایک دوسرے کو روکنا چاہتے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کی کمزوری اور طاقت تو ایک جیسی تھی۔ لیکن وقت آج سے 3 دن بعد ہی ان دونوں کو حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرنے والا تھا، یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ موجودہ دن سکندر ولا، شام کا وقت۔ وہ زرین کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ موم زرین کو گلے لگائے ہوئے ساتھ لیے لان میں جا رہی تھی، جہاں ارتضیٰ افندی اور نورین افندی کھڑے تھے، جبکہ سکندر صاحب بھی آگے آتے زرین کو پیار دے رہے تھے۔ لیکن 2 ایسے لوگ بھی تھے جو ایک دوسرے کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ مسز نورین افندی زرین کو دیکھ کر پھر سے پریشان ہو چکی تھیں۔ پچھلی ملاقات کی وجہ سے کتنے دنوں ان کی اور ارتضیٰ کی بات چیت بند رہی تھی، اور اب ایک بار پھر وہ لڑکی سامنے تھی۔ وہ لڑکی دکھنے میں تو بالکل مریم جیسی تھی، وہی نقوش، وہی سراپا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل ارتضیٰ افندی جیسی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ بچی مر چکی ہے، اس کا زندہ ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ ہیلو انکل، ہیلو آنٹی۔ آریان بھی چاروں ناچار ان کو مخاطب کرتا بیٹھ گیا تھا۔ آج تو ساری فیملی مکمل نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے سکندر؟ ارتضیٰ کی نظریں زرین کے سراپے میں الجھی ہوئی تھیں، جبکہ سوال سکندر صاحب کے لیے تھا۔ ہاں، اب سے زرین اور آریان یہی رہیں گے۔ میں اس سنڈے کو ریسیپشن رکھ رہا ہوں دونوں کا۔ زرین کو عجیب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ارتضیٰ افندی کی نظریں اس کے چہرے پہ تھیں، پاس بیٹھا آریان بھی محسوس کر چکا تھا۔ آپ سب لوگ چائے پئیں اور میں اپنی بہو کے لیے کچھ لے آؤں، مسز زارا کہتی اٹھ گئی تھیں۔ مہمان زیادہ ہو گئے تھے، اس لیے ابھی اور ڈشز بنانا تھی، اور آریان ابھی تک اس رات کے بعد ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا، اسے بھی منانا تھا۔ ٹھہرے آنٹی، اگر کسی چیز میں کوئی ہیلپ چاہیے تو میں کروا دیتی ہوں، زرین مسز زارا کی اٹھتے ہی کھڑی ہوتی کہہ رہی تھی۔ ارے یہ آنٹی کون ہے؟ آریان کی طرح مجھے موم کہا کرو، اور اس گھر میں اتنے سارے ملازم میں نے کیوں رکھے ہیں جو پھر بھی تمہیں کام کرنا ہے؟ لیکن پھر بھی آ جاؤ، تمہیں گھر دکھاتی ہوں، کچن بھی دیکھ لینا، ہو سکتا ہے کسی دن ملازم کی جگہ تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ کہتے ہی ان کی نظریں آریان پہ گئی تھیں جو کہ انہیں ہی گھور رہا تھا۔ وہ زرین کو ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ اور آریان بیٹا، آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ بہت مصروف رہنے لگے ہو، کبھی چکر ہی لگا لیا کرو۔ ارتضیٰ افندی آریان کی طرف دیکھتے چائے کا سپ لے رہے تھے۔ کچھ خاص نہیں انکل، بس کچھ لوگوں کے گناہوں کے پیچھے ہوں، بہت جلد انہیں عبرتناک انجام تک پہنچا کے دم لوں گا۔ صاحب، یہ پارسل آیا ہے۔ تبھی سیکورٹی گارڈ ہاتھ میں ایک پیکٹ لیے آیا تھا۔ آریان چونکہ نزدیک بیٹھا تھا، اس لیے وہ پارسل پکڑ چکا تھا۔ فرزانہ جا کے یہ موم کو دے کر آؤ۔ جس پہ مسز زارا کا نام دیکھ کر
وہ میٹ سے مخاطب تھا جو کہ ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ ٹھہرو، تم جاؤ۔ کچھ لمحے بعد پتہ نہیں ذہن میں کیا آیا کہ وہ فرزانہ کو روکتا، اس سے پارسل واپس لے چکا تھا۔ سکندر صاحب ایک نظر اس کی طرف ڈال کے پھر سے باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ کچھ سوچتا وہ پارسل کھول چکا تھا، خاکی سے لفافے کو چاک کرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ رپورٹس پڑھ رہا تھا اس کے چہرے پہ ایک کے بعد ایک رنگ گزر رہا تھا۔ سکندر صاحب کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ پہ گئی تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کون سا کاغذ ہو سکتا ہے۔ زارا، وہ آنکھیں میچتے اب آگے آنے والے طوفان کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج انہیں بھی ایک شوق ملنے والا تھا۔ آریان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس رپورٹس میں ارتضیٰ افندی کا نام کیا کر رہا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ زرین ارتضیٰ افندی کی بیٹی تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ رپورٹس نیچے کرتا ارتضیٰ افندی کو دیکھنے لگا اور ایک نظر سامنے سے زرین کو دیکھا جو کہ مسز زارا کے ساتھ مسکراتی ہوئی چلتی آ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ شخص، یہ رپورٹس فیک ہوں گی، لیکن موم ایسا کیوں کریں گی؟ مسز زارا کے ہاتھوں میں چھوٹا سا جیولری باکس تھا۔ آریان کے ہاتھ میں رپورٹس دیکھ کر ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ حالت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ارتضیٰ اور مسز نورین بھی چیزوں کو نوٹس کرنے لگے تھے۔ ان دونوں کو بھی مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آریان، رکو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ سکندر صاحب آریان کو غصے میں جاتا دیکھ کر پیچھے سے بولے تھے۔ یہ تماشا ارتضیٰ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ رپورٹس مسز زارا کے آگے پھینکتا بولا تھا، جبکہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ان کی زندگیاں بدلنے والا تھا میز پہ ارتضیٰ افندی کے سامنے جا گرا تھا، جسے وہ اٹھاتے پڑھنے لگے تھے۔ جو اس میں لکھا ہے وہ جھوٹ ہے نا؟ بتائیں کہ یہ فیک رپورٹس تیار کروائی ہیں آپ نے مجھ سے اپنی بات منوانے کے لیے۔ زرین ہونک بنی دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ بتائیں، بولتی کیوں نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، یہ شخص میری بیوی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بولیں۔ وہ مسز زارا کے سامنے کھڑا چلا رہا تھا، جبکہ یہ بات وہاں موجود سب کے سر پہ پہاڑ کی طرح گری تھی۔ سکندر صاحب بھی شوق سے کبھی ارتضیٰ افندی کو دیکھتے تو کبھی مسز زارا کو۔ زرین بھی یہ بات سن چکی تھی۔ اس کی نظر ارتضیٰ افندی پہ گئی جو کہ اسی کو دیکھ رہے تھے، جبکہ مسز نورین وہ رپورٹس پکڑے اب پڑھ رہی تھیں۔ یہ انکشاف تھا یا کیا؟ ارتضیٰ افندی یکدم اٹھے اور زرین کو گلے لگائے زاروں کے تار رونے لگے۔ زرین سہمی سی ان کے گلے لگی ہوئی تھی۔ میری بیٹی، میری گڑیا، مریم، مجھے ہماری بیٹی مل گئی۔ نہ جانے یہ خون کی کشش تھی یا وہ احساس تحفظ تھا جس کی کمی اس نے سارا بچپن جوانی میں محسوس کی تھی۔ ان کے گلے لگے، اس کی آنکھوں سے پتہ نہیں کیسے آنسو گرنے لگے۔ آریان ایک نظر ان دونوں کو دیکھتا ان کی طرف جلدی سے آتا زرین کو ارتضیٰ افندی سے الگ کر چکا تھا۔ یہ رپورٹس فیک ہیں، سنا آپ نے؟ میری بیوی کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے تمہیں رلایا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، تمہارا کوئی نہیں ہے سوائے میرے۔ اس کی حالت اس وقت کسی ایسے بچے کی تھی جس سے اپنی پسندیدہ چیز کے چھن جانے کا خوف ہونے لگا تھا۔ زارا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا یہ سچ ہے؟ سکندر صاحب اس سب کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ حالت تو مسز نورین کی بھی بہت خراب تھی۔ ہاں، سچ ہے۔ پھر وہ ساری بات بتاتی گئیں۔ ارتضیٰ افندی مسلسل روتے ہوئے زرین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، جبکہ آریان اس کا دوسرا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ مسز نورین افندی پریشان تھیں۔ کیا یہ وہی بچی تھی جسے انہوں نے گود میں کھلایا تھا؟ تو ثابت ہوا کہ مریم، تم آج بھی جیت گئی ہو۔
تمہیں اگر ارتضیٰ کو میرا ہونے ہی نہیں دینا تھا تو اسے مجھے دیا ہی کیوں تھا؟ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ چکے تھے۔ مسز زارا زرین کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف سکندر صاحب آریان کو لان میں روک کے کھڑے تھے۔ یہ جو بھی ہوا، یہ حقیقت ہے جس سے نظریں چرائی نہیں جا سکتی۔ وہ بچی ساری زندگی یتیموں جیسی یا اس سے بھی بدتر حالات میں رہی ہے۔ اب اگر اسے اس کا باپ ملا ہے تو تم بیچ میں نہ آنا، اسے وقت دو۔ وہ اگر تم سے محبت کرتی ہے تو تمہارے پاس ہی رہے گی۔ لیکن ڈیڈ، وہ کچھ کہنے جا رہا تھا۔ پاگل مت بنو، اس بچی سے اس کا حق مت چھینو، اور ویسے بھی ارتضیٰ اچھا آدمی ہے، اور اب تو تمہاری ماں کے سارے اعتراضات بھی دور ہو جائیں گے۔ دیکھو زرین، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی تمہیں تکلیف مل گئی۔ تم پہلی دفعہ یہاں آئی ہو اور یہ سب ہو گیا، لیکن شاید یہ سب اسی طرح ہونا تھا۔ میں نے تمہاری موم کی تصویروں سے اندازہ کیا کہ تمہارا ٹیسٹ کروانا چاہیے، بس اسی لیے۔ ارتضیٰ افندی اپنی جگہ سے اٹھتے زرین کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے دل نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم اس دنیا میں نہیں ہو۔ یہ دیکھو اپنی ماما کی تصویر۔ وہ اسے مریم کی اور اپنی تصویر دکھا رہے تھے۔ سامنے سے آتا آریان یہ منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھی تھی اور وہ کتنی محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہے تھے۔ کیا اب وہ اسے چھوڑ دے گی؟ اسے بے ساختہ 3 دن پہلے کی وہ رات اور صبح یاد آئی۔ مونا کو ڈاکٹر افضل اور کامران کی حفاظت میں دینے کے اگلے دن سورج کی روشنی ٹی وی لاؤنج میں آ رہی تھی۔ ٹی وی لاؤنج جگہ جگہ روئی اور چیزوں سے بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ بکھرے بکھرے تو وہ دونوں بھی تھے جو اس وقت کاؤچ میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے سو رہے تھے۔ رات نہ جانے کس لمحے وہ سوئے تھے۔ زرین شاید روشنی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی اٹھ گئی تھی۔ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ تھا جو اسے روکے ہوئے تھا۔ چہرہ اٹھائے وہ اس کو دیکھنے لگی، جس کے ماتھے پہ بال بکھرے تھے، آنکھیں میچے، مغرور کھڑی ناک اور وہ گال جن پہ 2 گہرے گڑھے پڑتے تھے، جنہیں کل رات ہی تو وہ ٹھیک سے دریافت کر سکی تھی۔ مہرون سے ہونٹ تھوڑے سے زخمی لگ رہے تھے، شاید کل رات وہ زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی انگلی سے اس کے نقوش کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظر اس کے ہونٹوں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پہ گئی جہاں ایک لاکٹ تھا، اور گردن سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے سینے پہ گئی جہاں ہلکے ہلکے بھورے بال تھے۔ وہ ساحر تھا، اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ جتنا وہ اسے ظالم اور بے حس سمجھتی تھی، اتنا ہی وہ اندر سے پیارا انسان نکلا تھا۔ وہ بے قابو ہوتی اس کے ماتھے پہ اپنے لبوں کی مہر لگانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ہونٹوں کا پاؤٹ بنا ہوا تھا۔ کیوں بیوی، اتنی بے شرمی؟ سوئے ہوئے شوہر کو بھی معاف نہیں کر رہی ہو؟ کیا میں سوتے ہوئے اچھا لگتا ہوں، یا پھر تم میرے سوئے ہونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی؟ ہاں؟ وہ مصنوعی ایکٹنگ کرتا اپنے سینے پہ دونوں ہاتھوں کو لپیٹ چکا تھا۔ نہیں، میں آپ کے سر پہ کچھ لگا تھا، وہ صاف کرنے لگی تھی۔ وہ بے حد شرمندہ ہو گئی تھی۔ رات بھر اس کی باہوں میں گزار کر اب بے انتہا شرم آ رہی تھی۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش میں تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے نیچے کرتا اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو سر کے اوپر لاک کرتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ آریان، مجھے واش روم جانا ہے، شرم کے مارے وہ ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ وہ اس سے دور ہوتا اس کی گردن پہ ایک زوردار کس کرتا اپنے لبوں کا رنگ چھوڑ چکا تھا، جبکہ اس کی سانس وہیں تھم گئی تھی۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ پہ کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتا دونوں بازو سر کے نیچے رکھے مسکرا رہا تھا۔
زرین کی جانے کے بعد وہ موبائل پکڑتا کامران کو کال کر چکا تھا۔ وہ سیڑھیوں پہ کھڑا عثمان کو میسج کر رہا تھا۔ سامنے زرین نیلے لباس میں چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ برتن سیٹ کر رہی تھی۔ رحمت آپا بھی آ چکی تھیں۔ بہت خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا اور پھر وہ ان حسین پلوں کی قید سے آزاد ہوتا حال میں آیا تھا۔ وہ ارتضیٰ افندی کی باہوں میں مسکرا رہی تھی اور سکندر صاحب جلد از جلد ریسیپشن کرنے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر زرین اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ اتنا خوش تو وہ آج تک نہیں ہوئی تھی۔ ارتضیٰ افندی زرین کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ وہ انہیں منع کرنا چاہتا تھا، لیکن سکندر صاحب کی بات یاد آتے ہی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ صحیح تھے، اس نے کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ اس کے ساتھ تھی کیونکہ اس کے پاس کہیں اور جانے کی جگہ نہیں تھی، جو کہ اب ہے۔ تو اب وہ فیصلہ کر سکتی تھی۔ اب اسے ہی خود سے اس کے پاس آنا ہوگا۔ وہ اسے نہیں روکے گا۔ اگر قسمت اسے خالی ہاتھ رکھے گی تو وہ لڑے گا، ہمیشہ کی طرح، لیکن انتظار کرے گا۔